بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ممکنہ طور پر آپ کے سامنے ان کی تصاویر، ان کی ویڈیوز وغیرہ آ چکی ہوں گی، اور مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان پہنچ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ مطیع اللہ جان صاحب کو آج سیٹرڈے ہے، رہا نہ کیا جائے، اتوار گزارا جائے، پیر کو بھی کوشش کی جائے کہ رکھا جائے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھی، ان کے وکیل باقاعدہ طور پر حکام سے، اس سسٹم سے ٹکریں مار کر لڑ رہے تھے، اور کوششیں کی جا رہی تھی کہ یہ نہ ہو۔ مطیع اللہ جان صاحب کا یہ بتایا جا رہا ہے، ہمارے دوست ریاض الحق صاحب، کہ ان کا جو آئی فون ہے وہ شاید نہیں کھولا جا سکا، اور ان کے پاس جو شواہد ہیں اسلام آباد میں جو شہریوں پر، احتجاج کرنے والوں پر گولی چلائی گئی، اس سے ان کی جانیں گئیں، اس کے شواہد ہیں، وہ شواہد شاید حکام حاصل کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ اور مطیع اللہ جان صاحب بالآخر زبردست لڑائی، قانونی لڑائی اور جمہوری لڑائی، ان کے دوستوں کی صحافتی لڑائی، اس کے نتیجے میں رہا ہو گئے ہیں۔ زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے شرپسند تھے، فسادی تھے، دہشت گرد تھے، اسلحہ لے کر آئے تھے، اداروں پر حملہ آور ہوئے، یہ جو مسلسل کہا جا رہا تھا، اس کے سلسلے میں ایک چیز دیکھیے۔ رینجرز کے اہلکاروں کی شہادت کی مسلسل بات ہو رہی ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں رینجرز کے اہلکار شہید، تو آپ میں سے بعض لوگ پاکستان تحریک انصاف سے اپنی ہمدردی رکھنے کی بنیاد پر اسلام آباد میں جو ظلم ہوا ہے، وہ ظلم پاکستانی حکام نے کیا ہے۔ شہباز شریف سرکار نے، محسن نقوی نے، عطا تارڑ نے، ہمارے وہاں پر کھڑے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے، رینجرز کے اہلکاروں نے وہ ظلم کیا ہے۔ تو جو لوگ اس میں جان سے گئے وہ شہید ہیں۔ جو رینجرز کے اہلکار جان سے گئے وہ بھی شہید ہیں۔ آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا ان کو شہید نہ کہیں، تو میرا یہ خیال ہے نامناسب ہے، کیونکہ رینجرز کے اہلکاروں کو پاکستان تحریک انصاف والوں نے تو مارا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اب اس سلسلے میں مزید شواہد سامنے آ گئی۔ دیکھیے، رینجرز کے اہلکاروں کی جان سے جانے کے واقعے کی ایف آئی آر تو نہیں آئی سامنے، رینجرز کے اہلکاروں کے اس معاملے میں مزید چیزیں نہیں آ رہی، بس اس کو پاکستان تحریک انصاف کے زوردار انداز میں ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے جو اشتہارات ٹیلی ویژن پہ، اخبارات میں چلائے ہیں، اس پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ رینجرز کو شہید کر دیا۔ عطا تارڑ، محسن نقوی، یہ لوگ، کچھ اور صحافی، طلعت حسین، ابصار عالم، بڑے بڑے نام، یہ باقاعدہ معاف کیجیے گا، میں نے ابصار عالم صاحب کے ساتھ کام کر رکھے، میرے ڈائریکٹر نیوز تھے، غلاموں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری ابصار صاحب، بٹ آئی ہیو ٹو سے دس، کہ آپ لوگ شہریوں کے خلاف بات کرتے ہوئے، اداروں کے حق میں بات کرتے ہوئے غلاموں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ابصار عالم صاحب نے بھی کیا، اور مطلب شہری امبات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اور رینجرز والوں کے بارے میں کیا ہوا، حقیقت جاننی ہے، یہ گفتگو سنیے اعزاز سید صاحب کی۔ گھر میں گاڑی کھڑی ہے، کوئی بھی آپ کا بچہ، آپ بے دھیانی میں ہوئے تو بچہ ان یوزلی گاڑی لے گیا، ان یوزل تھا یہ۔ اچھا، اور اگلی بات جو اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے فوری بعد اس لڑکے کو انہوں نے پکڑ لیا ایز پر ٹوڈے۔ مجھے نہیں پتا اس کو ریکارڈ پہ لائے یا نہیں، لیکن بعد میں ہماری انٹیلیجنس کے لوگ گئے ہیں ان کے گھر پہ، ہاشم کے گھر پہ گئے ہیں، انہوں نے تصدیق کیا کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں، وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے اس بچے کا، وہ نون ہے کہ وہ ہے۔ اب یہ نلائکی ان کی بھی دیکھیے نا، کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں رینجرز نے، دیکھیے ایک بندہ مل گیا آپ کو اور وہ بندہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے، ظاہر ہے اس سے ہوئی ہے، اس کے گھر والے بتا رہے ہیں، اس کے لائر نے بتایا کہ یار یہ بچہ مینٹلی اس کے مسائل ہے، اس کے ڈرگ کا بھی کوئی ایشو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریہیب میں رہا ہے، اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے۔ ابھی اعزاز سید صاحب کیا بتا رہے ہیں، یہ جو مرون کلر کی لینڈ کروزر تھی 626 جس کا نمبر تھا، اس لینڈ کروزر کو گھر کا کوئی بچہ جو شاید نارمل بھی نہیں ہے وہ چلا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے یہ امبات ہوئی ہیں۔ شہادت کی مختلف اقسام ہیں، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو میری حساب سے بات بھی اس سلسلے میں شہید سری کہتے ہیں، شہید سری کہتے ہیں۔ تو یہ شہادت کی قسم ہے، تو یہ جان سے گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا، اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا، حکومت نے ڈالا، اسٹیبلشمنٹ کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈالا، عطا تارڑ نے ڈالا، بار بار ڈالا، پاکستان تحریک انصاف پر ڈال رہے ہیں۔ زیادتی ہے، اس کے ذریعے آپ کر یہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ حقائق چھپا رہے ہیں، دبا رہے ہیں، بلکہ یہ جو اہلکار جان سے گئے ہیں، ان کی شہادتوں کی، ان کی امبات کی توہین کر رہے ہیں۔ انتہائی درجے کی زیادتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب آ گئے، انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔
خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کر کے کچھ بیانات بھی چلائے، اور خواجہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو گرفتار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیسے ملے تھے، حملہ کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، اسلحے کے ساتھ آئے تھے وغیرہ مختلف طرح کے الزامات. اور یہ جو گرفتار افراد ہیں ان کے الزامات، اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات آئے ہیں. جب یہ لوگ آئے تھے 4 اکتوبر کو تب بھی کچھ لوگ پکڑے گئے، ان کی بھی اسی طرح کی ویڈیوز آئی تھیں. تو یہ سب کچھ ہوا. اب ایک بات یاد رکھیے گا، خواجہ صاحب یہ جو بیانات چلا رہے ہیں ان کے سلسلے میں بہت اہم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا، اور بیان دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے مشرف دور میں بیان دے کر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شریف خاندان کے لیے $1 کروڑ سے اوپر کی منی لانڈرنگ کی ہے. $1 کروڑ سے اوپر کی منی لانڈرنگ، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کے قریب، 60 لاکھ ڈالر کے قریب منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی تھی. پھر بعد میں ڈار صاحب نے کہا کہ وہ تو میں فوج کی تحویل میں تھا، فوج نے پکڑا ہوا تھا، مشرف نے پکڑا ہوا تھا، زبردستی مجھ سے بیان پہ دستخط دیے گئے تھے، اور تحویل میں دیے گئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، قانون نے مان لیا. تو یہ جو آپ ٹی وی پہ چلا رہے ہیں شہریوں کے بیانات، اس کے قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. گرفتار لوگوں کے بیانات ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ عدالت اڑا دیتی ہے، پہلے بھی اڑا چکی. مشرف ڈکٹیٹر تھا، اس کی حکومت تھی، بعد میں عدالت نے اڑا دیے تھے. تو یہ جو آج عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں اور بے تحاشا زور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں، شہادتوں کی توہین بھی کر رہے ہیں، شہریوں کی تذلیل بھی کر رہے ہیں، اور جو ان کو لا کر بٹھا دیا گیا اقتدار پر اس منصب کی بھی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ یہ منصب بھلے عطا تارڑ کا نہ ہو، ایک منصب تو ہے پاکستان کے عوام کے لیے. یہ جو جمہوری سسٹم اس سسٹم کا ایک منصب ہے، اس کی اپنی تو ایک عزت ہے، لیکن عطا تارڑ اس کی بھی توہین کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ان لوگوں کی جانب سے مسلسل کیا جا رہا ہے، شرمناک ہے، لیکن یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے. اب اس کے بعد ہمارے سامنے 3 چیزیں مزید آئی ہیں. ایک ہے طارق کھوسہ صاحب کا کالم. طارق کھوسہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایک بڑے زبردست آفیسر رہ چکے ہیں. تو طارق کھوسہ صاحب نے اپنے کالم میں کیا کہا؟ طارق کھوسہ صاحب جو ہیں سابق آئی جی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سیاسی احتجاج کے شرکاء پر کیے جانے والے وحشیانہ کریک ڈاؤن میں جو کچھ ہوا وہ فیصلہ سازوں کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنے کا سنجیدہ معاملہ ہونا چاہیے. تاریخ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اس میگنیٹیوڈ کے سیاسی بحران سے کیسے ڈیل کیا. پھر سکندر سلطان راجہ پر بات ہو رہی ہے کیونکہ 8 فروری کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر نے سول سروس کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ ان کے سابقہ ساتھیوں نے کھلم کھلا ان کے کردار کو اوچھا اور بے اصول قرار دے دیا. انہوں نے بہت زیادہ ذمہ داری اور عوامی اعتماد کے حامل آئینی عہدے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. طارق کھوسہ صاحب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کا مینڈیٹ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. یہ بات انہوں نے کی. وہ کہتے ہیں اقتدار کے بھوکے سیاستدانوں کا ایک غیر قانونی اتحاد ڈیپ سٹیٹ کی چالوں کو جمہوری نقاب فراہم کرتا ہے. سب جانتے ہیں کہ اس سال 8 فروری کے قومی انتخابات کے نتائج ان لوگوں کے حق میں چالاکی سے بدلے گئے جو اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتے. یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری یہ مینڈیٹ چور ہیں، اور ان کی اس مینڈیٹ چوری میں سکندر سلطان راجہ نے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات نے بھی مدد کی. کچھ لوگ اس دھاندلی کو یہ کہہ کر جائز قرار دے دیتے ہیں کہ ماضی کے تقریباً تمام انتخابات بھی حقیقی طاقت کے مرکز کے ہاتھوں سے متاثر ہوئی. یعنی پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ لا کے بٹھا رہی تھی، اب بھی اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بٹھایا ہے. طارق کھوسہ صاحب آگے لکھتے ہیں، اس سیاسی انجینئرنگ کے دعوے میں صداقت ضرور ہے، پہلے بھی ہو رہا تھا، یہ بات سچ ہے. تاہم پچھلے عام انتخابات کے دوران ریاستی اداروں میں طاقت کے بے جا استعمال، ظلم و ستم اور بدعنوانی نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور وہ ادارے جنہیں آئینی طور پر آزاد اور شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ داری دی گئی تھی اپنی ذمہ داری نبھانے میں بری طرح ناکام رہے. طارق کھوسہ صاحب کا کالم ڈان اخبار میں نمبر 1. نمبر 2، انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے قرۃ العین شیرازی صاحبہ، انہوں نے ایک عدد آرٹیکل لکھا ہے. اس میں وہ لکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران جاں بحق کارکنان کی تعداد 10 ہے. یہ انہوں نے اسپتالوں سے معلومات جمع کی ہیں. جو اسپتال میں نہیں گئے ان کا نمبر الگ ہے، جن کی ابھی تک معلومات نہیں ملی ان کا نمبر الگ ہے. جبکہ قرۃ العین شیرازی صاحبہ کے مطابق اسپتال حکام بتا رہے ہیں 10 ہے، جبکہ گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والے تقریباً 110 افراد اسپتالوں میں لائے گئے. جو زخمی پولیس اہلکار اسپتال لائے گئے ان میں سے کسی کو گولی نہیں لگی. آج مریم نواز شریف صاحبہ غالباً سی ایم ایچ گئی ہوئی تھی اور وہاں سے خبریں آنی تھی مریم نواز کو پولیس اہلکاروں نے بتایا ہمیں بہت قریب سے گولی ماری گئی. کہاں ماری گئی گولی؟ یہ جو مظاہرین تھے ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ وہ بیچارہ پٹھان ایک بچہ
او بھائی بھائی خدا کا خوف کرو بھائی، خدا را بھائی ایسا مت کرو، ہم تمہارے بھائی، ہم چلے جائیں گے. وہ یہ التجائیں کر رہا تھا اور دھڑا دھڑ گولیاں چل رہی تھی، مطلب برسٹ مارے جا رہے تھے. وہ جو عطا دارا نے کہا تھا ایک چھٹا ماریں گے، تو وہ سلسلہ جاری تھا. قرۃ العین شیرازی صاحبہ نے تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھی اور بتایا کہ کس طرح سے یہ ظلم ڈھایا گیا ہے. اور اب میں 3 عدد ڈیتھ سرٹیفکیٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس اسلام آباد کے اسپتالوں سے جاری کیے گئے ہیں. عطا تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں، محسن نقوی جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے ہاں دیگر افراد جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. یہ قتل ان کے گلے پڑیں گے، ان کو حساب دینا ہوگا. یہ اتنی آسانی سے رائے کے ہاں جانے والا خون نہیں ہے. آپ نے کوئی کتے بلی کا بچہ نہیں مارا ہے، آپ نے انسان کے بچے، ماؤں کے بیٹے، بہنوں کے بھائی مارے، آپ نے معصوم بچوں کو یتیم کیا ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا. شہباز شریف صاحب، آپ کی حکومت نے ماڈل ٹاؤن میں بھی نہتے شہریوں پر، حاملہ عورتوں پر گولیاں چلائی تھی، ان کے منہ پہ گولیاں لگی تھی، مارا تھا. آپ نے ایک بار پھر یہ کیا ہے. آپ پہلے بھی قاتل اعلیٰ تھے، اب آپ قاتل اعظم ہیں، وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ لوگوں نے یہ کیا. یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں دکھا رہا ہوں. یہ جو پہلا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے یہ ہے صدر علی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ. مردان سے اس کا تعلق ہے، 31 برس اس کی عمر ہے. صدر علی کی تصویر بھی میں آپ کو ساتھ میں دکھا دیتا ہوں. یہ جو دوسرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے یہ 24 برس کے مبین اورنگزیب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے. مبین کے بعد جو تیسرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ ہے انیس شہزاد کا. انیس شہزاد کو بھی گولی لگی اور یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ انیس شہزاد کا ہے. مزید پھر آپ کی پولیس پہنچ گئی، آپ کے اداروں کے اہلکار پہنچ گئے، اسپتالوں پہ جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا. متی اللہ جان کو اٹھاؤ، کوئی صحافی آئے روکو، معلومات کا حصول روکو، اسپتال کے ڈاکٹرز کو چپ کراؤ، سٹاف کو چپ کراؤ. وہاں جا کے وہ جو متی اللہ جان نے انٹرویو کیا تھا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت، وہاں سے نکل رہے تھے. یہ ظلم کا سلسلہ شہباز شریف صاحب آپ کی حکومت نے کیا. آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو گود لے لیا ہے؟ کیا آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں گے؟ کیا ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ رہے گی؟ آپ لوگ اس خون سے اپنا دامن نہیں صاف کر سکتے. یہ آپ لوگوں نے ظلم عظیم کیا ہے، آپ کو حساب دینا ہوگا. مان لیجئے آپ نے عدالتوں کا بازو مروڑ لیا ہے، آپ لوگ اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ظلم کی انتہا کر چکے ہیں. اب اس کے بعد آپ ایک رد الفساد فورس بنانے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ مزید کر لیں گے، آپ لوگ مزید کر لیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ جو ثبوت ہیں، یہ ثبوت آپ کہیں کسی طرح سے کسی مقام پر کسی جگہ پر مینج کر لیں گے. شہباز شریف صاحب، کیا آپ اللہ کو مینج کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب، کیا آپ ان فرشتوں کو مینج کر سکتے ہیں جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو ہمارے ملک کے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو تو آپ مینج کر سکتے ہیں. کیا آپ ان فرشتوں کو مینج کر سکتے ہیں جو حساب لکھ رہے ہیں؟ یہ حساب روز آخرت آپ کے سامنے لایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے. کیا آپ روز آخرت کو مینج کر سکتے ہیں؟ کیا ادارے روز آخرت کو، اللہ رب العزت کی ذات کو، فرشتوں کو مینج کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خون جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک انسان کا خون انسانیت کا خون ہے، کیا یہ مینج کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جو آپ لوگوں نے رینجرز کے اہلکار ایک گاڑی سے کچھ لے گئے اور اس کو ڈال دیا ہے عام شہریوں پر، کیا یہ آپ مینج کر سکتے ہیں روز حشر؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اور اس کے بعد عوام کے پیسے کا استعمال کر کے جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں، ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اور ہر چند گھنٹوں کے بعد ایک وزیر آتا ہے کہتا ہے ایک ثبوت نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں کے منہ پر یہ قوم ثبوت مارے چلی جا رہی ہے اور آپ لوگ ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک ثبوت نہیں ہے، ایک ثبوت نہیں ہے. ہمیں یہ جو ڈر ہوتا ہے نا کہ یار کچھ ہو جائے گا، اب آپ لے جائے جائیں گے، اب آپ غائب ہو جائیں گے، مطلب اتنے ثبوت ہیں، اتنا خوف آ رہا ہے. اس طرح کی چیزیں دیکھی ہم نے کہ بندہ کانپ جاتا ہے دیکھ کر اور سوچتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، پہلے مختلف چیزوں پر چپ ہو جاتے تھے، کہاں تک چپ ہو؟ یہ جس طرح سے مارا گیا ہے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اس پر کیسے چپ ہوں؟ آپ لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو حیا ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں کہ آپ نے بندے مار دیے ہیں. وہاں سے اب جو گنڈا پور تقریریں کر رہا ہے، وہ اسمبلی جو باتیں کر رہی ہے، ان کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں انہیں جواب دینا ہے. وہ میتوں کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کے سامنے مائیں بہنیں بیٹیاں رو رہی ہیں. وہ شاہد خاقان عباسی گیا ہے، میں ہر بار آنکھیں دیکھ کر رہ جاتا ہوں. انیس ستی کے والد کی، وہ اوپر دیکھتا ہے، آنکھیں خالی ہوتی ہیں اور نمی سے بھری ہوئی. مطلب عجیب و غریب کام کیا آپ لوگوں نے. اور اس کے بعد شرم نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ مسلسل لگے ہوئے ہیں
کہ نہیں جی یہ جو آئے تھے یہ دہشت گرد تھے، ہاتھ توڑ دیں گے. مطلب میں جو سوچ رہا ہوں اس کے بعد بولنے کے بارے میں وہ نہیں بول رہا میں، کہ ایک ہوتا ہے نا صحافت ہے، آپ لینگویج کم از کم پارلیمانی رکھیں، لیکن مطلب تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے. مطلب یہ جو نا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. آپ لوگوں کو تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی شرم، تھوڑا سا احساس، جو جان سے گئے ہیں وہ انسان ہیں، ہے ہی نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.